مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں. میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی. آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں. جی ہاں ناظرین، سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر ہمارے اس چینل سے جڑ جائیے. نیچے لال کلر میں سبسکرائب لکھا ہوگا، اسے ٹچ کر دیجئے، وہ لال سے سفید ہو جائے گا. اس کے سفید ہوتی رائٹ سائڈ میں ایک گھنٹی بن کر آئے گی بیل، اس کو بھی ٹچ کر دیجئے. اور بیل کے ٹچ کرنے کے بعد 3 آپشن آئے گی، اس میں پہلا آپشن آل کا رہے گا ALL، اس کو ٹچ کر دیجئے. یہ تینوں کام کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ چینل کے ساتھ جڑ جائیں گے. ہماری ہر خبر، ہر ویڈیو آپ کو آپ کے موبائل پر مل جایا کرے گی. اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے چینل چلانے کے لیے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے. اس لیے ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ظلم کے خلاف، ظالموں کے خلاف بولنے والے ایسے بے باک سچے چینل مضبوط ہو، باقی رہے، ترقی کرے، تو پلیز چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی مدد ضرور کیجیے. اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، آپ کو ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر، ایسے ہی اگر آپ آن لائن پیسہ بھیجنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا نمبر ایک ہی ہے، 9923223361. اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، اپنی طاقت کے اعتبار سے چینل کی ہفتے میں، مہینے میں ضرور مدد کریں. ناظرین، اس وقت میں ممبئی میں ہوں اور آج جمعیت علماء مہاراشٹر ارشد مدنی کی آج ایک اہم میٹنگ ہے جس میں مہاراشٹر بھر کے ذمہ داران شامل ہو رہے ہیں. اس وقت پہلی بڑی خبر، میں بذریعہ آواز یہاں سے تمام خبریں آپ تک روانہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. پہلی بڑی خبر آ رہی ہے کہ گزشتہ کل یعنی 16 جنوری کو کورونا ویکسین ٹیکہ کاری مہم کا کامیاب آغاز ہوا. اور میں آپ کو بتا دوں کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے ہاتھوں دنیا کی سب سے بڑی ٹیکہ کاری مہم کا کامیاب آغاز گزشتہ کل ہوا اور پہلے ہی دن تقریباً 1.9 لاکھ افراد کو کورونا کا ٹیکہ دیا گیا. وزیر اعظم مودی نے سنیچر کی صبح ریموٹ کا بٹن دبا کر ٹیکہ کاری مہم کا آغاز کر دیا. 10 مہینے کے بعد تقریباً امید کی کرن نظر آئی، لیکن یہاں پر سوشل میڈیا پر کافی لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں. اور گزشتہ کل بھی پرائم نیوز میں نے یہ کہا تھا کہ دنیا کے دوسرے ملکوں کے پریزیڈنٹ اور PM خود سب سے پہلے کورونا کا ویکسین لے رہے ہیں اور اپنی جنتا کو دکھا رہے ہیں، تو جنتا کو سمجھنے میں آسانی ہو رہی، جنتا کو بھروسہ آ رہا ہے. لیکن سب سے بڑا سوال بھارت میں یہ اٹھ رہا ہے کہ آخر مودی کیوں کورونا کا ویکسین نہیں لے رہا ہے؟ کیا خود مودی کو اپنے ویکسین پر بھروسہ نہیں ہے یا کیا معاملہ ہے؟ جبکہ لاکھوں کروڑوں روپئے اس بات کے اشتہار پر خرچ کیے جا رہے ہیں کہ لوگ کورونا ویکسین کی اہمیت کو سمجھیں، لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر خود کورونا کا ویکسین سب سے پہلے مودی جی لگا لے، موہن بھاگوت لگا لے، RSS والے لگا لے اور سارے بھاجپا کے منتریوں کو دے دیا جائے تو جنتا کا یقین اور بھروسہ جلد بیٹھ جائے گا. ناظرین، دوسری بڑی خبر اس وقت کسانوں کے آندولن کو لے کر آ رہی ہے. جی ہاں، جس طریقے سے دلی کے چاروں طرف سے کسانوں نے دلی کو گھیر لیا ہے اور 26 جنوری کو جس ٹریکٹر ریلی کا جو اعلان کیا گیا ہے، اس سے مودی حکومت کافی تلملائی ہوئی ہے، گھبرائی ہوئی ہے. اور جمعہ کے دن جو منظر وہاں پر دیکھا گیا کہ مسلمان عورتیں، مسلمان جوان، مسلمان لوگ جمعہ کی نماز پڑھ رہے ہیں اور سکھ اور مسلم اتحاد زبردست نظر آ رہا ہے. اور تمام ہی سکھ بھائی بڑی تعداد میں ان نمازیوں کے پیچھے کھڑے رہ کر سیکیورٹی دے رہے ہیں. تو اس تصویر کو دیکھ کر بھی کافی بھاجپا، وشو ہندو پریشد اور BJP تلملائی ہوئی ہے. لیکن گزشتہ کل ممبئی میں بھی زوردار انداز میں کسانوں کے سمرتھن میں مسلمانوں کی بڑی تعداد میدان میں نظر آئی.
اور समर्थन ज़बरदस्त नज़र आया। इस्लाम जिम खाना से आज़ाद मैदान तक पैदल मार्च, हज़ारों लोगों ने उसमें शिरकत की और मोदी सरकार को वार्निंग दी, ज़रूरी क़वानीन वापस लेने की मांग की कि ये जो 3 काले कानून तुमने लाया है इसको वापस लिया जाए, और साफ तौर से इल्ज़ाम लगाया कि बैंक बेचने वाले अब किसानों को भी बेचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मजबूरी मोदी जी की ये है कि अगर किसानों की मान लें तो अडानी अंबानी मार डालेगा, क्योंकि दलाली खाई है, करोड़ों रुपया फंडिंग लिया है इलेक्शन में, तो अब कारपोरेट को फ़ायदा पहुंचाने के लिए मोदी जी और भाजपा अड़ी हुई है। लेकिन किसान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और मुल्क के कोने कोने में अब किसानों को समर्थन मिल रहा है और मुस्लिम तंजीमें, धार्मिक संस्थाएं भी अब किसानों के समर्थन में सड़कों पर आ चुकी है। नाज़रीन, योगी आदित्यनाथ जो एक चेहरा है मुस्लिम दुश्मनी को लेकर, मुस्लिम दुश्मन ही इसे माना जाता है और सब जानते हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में ये अक़लियतों को, अल्पसंख्यक को, माइनॉरिटीज़ को और ख़ास तौर से मुस्लिम समाज को परेशान करने की कोशिशें कर रहा है। इस वक्त बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है कि आज़म खान जो कद्दावर नेता है समाजवादी पार्टी के और जिन्होंने एजुकेशन के एतबार से, तालीम के एतबार से भी समाज को बहुत कुछ दिया और जनता को बहुत कुछ दिया, लेकिन जौहर यूनिवर्सिटी की ज़मीन पर अब योगी सरकार ने कब्जा किया है। आज़म खान को डीएम की अदालत से धचका लगा है। जौहर यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया ज़वाबित को नज़रअंदाज करने की मुजरिम मानी जा रही है, लेकिन साफ तौर से पूरे मुल्क में चर्चा चल रही है कि ये योगी आदित्यनाथ जो खुद भी पढ़ा लिखा नहीं है, जहालत कूट कूट कर भरी हुई है, तो ये शिक्षण के मंदिर पर भी कब्जा करके शिक्षण को ख़त्म करने की कोशिशें कर रहे हैं और आज़म खान की दुश्मनी को लेकर एजुकेशन को नुकसान पहुँचा रहे हैं। नाजरीन, बर्ड फ्लू, जी हाँ, कोरोना का कहर अभी ख़त्म भी नहीं हुआ था। तकरीबन आज 10 महीने हो गए हैं, कोरोना का कहर अभी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है। मैं खुद आज तकरीबन 10 महीनों के बाद मैंने ट्रेन का पहली बार सफ़र किया है, लेकिन कोरोना की मार अभी ख़त्म नहीं हुई थी कि बर्ड फ्लू का कहर और बढ़ गया है और रियासत महाराष्ट्र से खबरें आ रही है कि तकरीबन 2000 परिंदे मारे गए हैं, 10,000 मुर्गियों को दफनाया गया है। राज्य के परभनी जिला, बीड़ जिले में भी बर्ड फ्लू के असरात नजर आए हैं। गढ़चिरौली में चिकन बैन कर दिया गया है। इस तरीके से पंजाब में भी बर्ड फ्लू का खतरा नजर आ रहा है और बर्ड फ्लू का कहर बढ़ रहा है। इसी को लेकर रियासत महाराष्ट्र और कई स्टेट से खबरें आ रही है कि चिकन का दाम भी यूं समझिए कि गिर गया है और 30 और 50 रुपये किलो तक के मामला पहुंच रहा है। लेकिन ख़ास इस खबर को दिखाने का मकसद ये भी है कि कोरोना को लेकर जिस तरीके से डर और खौफ और दहशत का माहौल बनाया गया था या बना था, उस तरीके से बर्ड फ्लू को लेकर दहशत और खौफ का माहौल नहीं बनना चाहिए, बल्कि स्टेट से कई जगह से डिपार्टमेंट की जानिब से भी खबरें दी जा रही है कि जो बर्ड फ्लू को लेकर खौफ और दहशत का माहौल बनाएगा उस पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश के सीतापुर से लव जिहाद मामले को लेकर फिर एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ जिसने उत्तर प्रदेश में कोई विकास तो नहीं किया, बल्कि हमारे पुरखों के नाम भी इससे बर्दाश्त नहीं होते हैं और स्टेशन का नाम बदलना, गांव का नाम बदलना, इस के नज़दीक यही विकास है और इस वक्त मुस्लिम दुश्मनी में यह सबसे आगे नज़र आता है। लव जिहाद जो कानून लाया गया है, ये भी स्पेशल एक ख़ास समाज को, मुस्लिम समाज को टारगेट करने के लिए लाया गया है और गुज़िश्ता 10 दिन पहले ही मैंने बताया था कि तकरीबन 1 महीने में 85 से ज़्यादा केसेस ऐसे आए हैं जिसमें योगी आदित्यनाथ ने मुस्लिम समाज के जवानों को खास तौर से टारगेट किया है। इस वक्त जमीयत उलमा अरशद मद्दी के लीगल सेल के जिम्मेदार जनाब गुलजार आजमी साहब का एक बड़ा बयान आया है सीतापुर लव जिहाद मामले में। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस अपने पावर का, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करके मुसलमानों को हिरासा कर रही है, परेशान कर रही है। मुलजिमीन के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया, वो ख़त्म किया जाए, ऐसी मांग भी की है और गुलजार आजमी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटिशन दाखिल कर दी है। सीतापुर लव जिहाद मामला हो या उत्तर प्रदेश के और भी दूसरे मामले हो, साफ तौर से ये मुसलमानों को हिरासा और परेशान करने के लिए लाए जा रहे हैं। लेकिन जमीयत उलमा भी मैदान में उतरी है और योगी आदित्यनाथ की फैलाई हुई नफरतों और जहर वाली पॉलिटिक्स को ख़त्म करने के लिए अब जमीयत उलमा भी मेहनतें कर रही है। नाजरीन,
اسد الدین اویسی آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کی انٹری نے بہار میں جس طریقے سے نقصان پہنچایا ہے، اب اتر پردیش کو لے کر اور بنگال کو لے کر بھی کافی مسلمان فکر میں نظر آ رہے ہیں۔ لیکن ساکشی مہاراج جو بی جے پی کے قد آور نیتا ہے، ان کے بیان کے بعد میں اسد الدین اویسی کے معاملے کو لے کر مسلمان اور زیادہ یوں سمجھے کہ کنفیوژن میں پڑ گئے ہیں، کیونکہ ساکشی مہاراج جو بی جے پی کے قد آور نیتا ہے، انہوں نے اسد الدین اویسی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اسد بھائی نے ہمیں بہار میں بڑا ساتھ دیا، اب ہمیں امید ہے کہ اتر پردیش اور بنگال میں بھی وہ ہمارا ساتھ دیں گے۔ اور ساکشی مہاراج نے کہا کہ ان کا خدا ان کو ساتھ دے، ان کو اور طاقت دیں۔ اس بیان کے آنے کے بعد میں کافی ہلچل مچی ہے، لیکن اس وقت بڑی خبر مہاراشٹر سے آ رہی ہے کہ مہاراشٹر میں شیو سینا نے بھی کہہ دیا کہ اویسی کی انٹری سے بنگال میں بی جے پی بڑی خوش ہے، اور شیو سینا کا بیان یہ بھی آیا ہے کہ ساکشی مہاراج نے وہم دور کر دیا، یعنی جو بات تھی اویسی کے بارے میں وہ ساکشی مہاراج نے اور کلیئر کر دی کہ اویسی جی تو ہمارے اپنے ہیں اور ہمارا اپنا کام کر رہے ہیں۔ ناظرین، ایک بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے پھر آ رہی، جی ہاں، ارنب گوسوامی جو ایک جاہل قسم کا بھونکنے والا اینکر ہے، جو کبھی چلاتا ہے اسکرین پر تو گھر میں سوئے ہوئے بچے اٹھ جاتے ہیں، جاگ جاتے ہیں، آخر یہ بھی دلال ہے اور پالتو ہے، اس وقت بڑا برا پھنسا ہے، کیونکہ ممبئی میں بھی اس نے باندرا جامع مسجد کو بدنام کرنے کی پوری کوشش کی تھی کورونا کے موقع پر۔ خیر، اس وقت بڑا برا پھنسا ہے ٹی آر پی کیس کو لے کر۔ اب کلیدی ملزم سے واٹس ایپ پر ارنب کی گفتگو نے کئی راز کھول دیے ہیں۔ پرشانت بھوشن جیسے سینئر ایڈوکیٹ اور کئی دیگر لوگوں نے اسکرین شاٹس شیئر کیے۔ پلوامہ حملے اور کشمیر سے دفعہ 370 ہٹانے کے فیصلے کا علم ارنب کو پہلے سے ہونے کا انکشاف۔ آخر سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ پلوامہ کا حملہ ارنب کو کیسے پتہ تھا؟ ارنب کے لوگ اور رپورٹر کیسے پہلے پہنچ گئے تھے؟ اور 370 کا علم ارنب کو کیسے تھا؟ تو پتہ چلا کہ یہ گودی میڈیا کا سب سے بڑا پالتو کتا ہے، جو پورے ملک میں اس وقت نفرتیں پھیلانے کا کام کر رہا ہے، لیکن زیادہ دنوں تک کے نفرتوں کا سوداگر اپنا کاروبار نہیں کر پاتا ہے۔ آخر ارنب گوسوامی جیسا گودی میڈیا کا سب سے بڑا پالتو فی الحال بڑا برا پھنس گیا ہے۔ ناظرین، مہاراشٹر میں بھی ٹیکہ کرن کرانتیکاری قدم اٹھایا گیا ہے، اور باقاعدہ سی ایم ادھو ٹھاکرے نے اسے ایک کرانتیکاری قدم کہا ہے۔ بی کے سی میں ویکسینیشن ابھیان کا شبارمبھ گزشتہ کل ہوا ہے۔ امیدوں کا جو پہلا ڈوز مانا جا رہا تھا 16 جنوری سے ملک بھر کے کئی اسٹیٹس، کئی ریاستوں میں شروع ہو چکا ہے۔ مہاراشٹر میں ڈاکٹر مدھورا پاٹل کو پہلا ٹیکہ دیا گیا، اور جس نے بنایا اس نے بھی لگایا، اس طریقے سے خبریں سامنے آ رہی ہے۔ خیر، کورونا ویکسین کو لے کر پورے ملک میں جو شک اور شبے دوڑ رہے تھے، بہت حد تک دور کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے، کیونکہ مہاراشٹر میں، گجرات میں، اتر پردیش میں اور ملک کی کئی ریاستوں میں کورونا ویکسینیشن کا آغاز ہو گیا ہے، لیکن ابھی بھی یہ مانا جا رہا ہے کہ جتنی تعداد میں کورونا ویکسین کی ضرورت ہے ابھی تک اتنے ڈوزیز نہیں پہنچے ہیں، لیکن ریاستی سرکار مہاراشٹر اور بھارت کی گورنمنٹ صاف طور سے یہ کہہ رہی ہے کہ بہت جلد جتنی ضرورت ہے اتنے ٹیکوں کا انتظام کر دیا جائے گا۔ ناظرین، بالی ووڈ اداکار سلمان خان کو لے کر اس وقت سوشل میڈیا پر بھی کافی خبریں گرم ہیں۔ جی ہاں، آپ کو معلوم ہوگا کہ سلمان خان نے ایک ہرن کا شکار کر دیا تھا، لیکن لوگ صاف طور سے یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے کہ ہرن کا شکار، ایک جانور کا شکار اتنا مہنگا پڑا کہ برسوں ہو گئے ابھی تک کے کیس ختم ہی نہیں ہو پا رہا ہے، کیونکہ کالے ہرن کو مارا تھا۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ سلمان خان نے ایک مرتبہ انسانوں کو بھی اڑا دیا تھا، لیکن وہ انسان تھے اس لیے مسئلہ جلدی سے ختم ہو گیا، جانور نہیں مارنا چاہیے تھا۔ تو کالے ہرن کا معاملہ ابھی تک فی الحال چل رہا ہے، اور گزشتہ کل ان کی کورٹ میں پیشی ہونے والی تھی، لیکن گزشتہ کل بھی سلمان خان کورٹ میں پھر پیش نہیں ہوئے ہیں۔ 17ویں بار وہ یوں سمجھے کہ حاضری سے انہوں نے معافی ہے۔ اب 6 تاریخ کو اس معاملے کو لے کر سنوائی کی جائے گی۔